بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلے میں ڈال دی گئی، جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پلہ باری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سچ کہا کسی نے، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے، اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں۔ قبر کے سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کر 3 مرتبہ ڈالیں۔ پہلی بار ڈالتے وقت کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار کہیں منہا ونخرجکم تارۃ اخری۔ اب باقی مٹی پھواڑے وغیرہ سے ڈال دی جائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے بڑی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔